جتنے بھی احباب دوسرے سالانہ مسابقہ میں شریک ہوئے، بالخصوص علماء کرام، میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاکر زئی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس کے علاوہ ہمارے جج صاحبان، جن میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد زاہد صاحب، حضرت علامہ مولانا عبدالحکیم چشتی صاحب، حافظ عبدالرافع صاحب اور ایڈوکیٹ شیخ محمد طاہر صاحب، اور چیف جج جناب عزت مآب سید اکرم شاہ صاحب، اور اس کے علاوہ انجمن نوجوانان اہل سنت تحصیل کی کے کابینہ ممبران جناب ہمارے سیف الرحمان بھائی، ہمارے شاہ صاحب، اس کے علاوہ آپ تمام احباب جہاں کہیں سے بھی تشریف لائے، ہمارے میڈیا کے بھائی، آج نیوز کا بھی میں بالخصوص آج نام لوں گا، انہوں نے کوریج دی، آپ طلبہ کرام جہاں کہیں سے بھی آپ تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ میں اپنی جانب سے اور اپنی انجمن کابینہ کی جانب سے آپ تمامی احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمامی احباب آئے اور انجمن نوجوانان اہل سنت تحصیل کی کو یہ اعزاز بخشا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ میں آئندہ بھی یہ امید کروں گا کہ انشاءاللہ اسی طرح آپ انجمن کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ مشن ہم نے اخلاص کی نیت کے ساتھ آگے پہلے بھی الحمدللہ ہم نے بڑھایا اور مزید بھی انشاءاللہ اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ میں تمامی احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، تمامی احباب آئے، اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس مسابقوں کو بالخصوص عزت اور رونق بخشی۔ اب ختمی جو فیصلہ ہے وہ جج صاحبان کا ہے، وہ اپنا جو فیصلہ وغیرہ وہ تیار کر رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ آئیں گے یہ یاد رکھیے گا طلبہ کرام سے میری یہ گزارش ہے، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ میدان میں آئے، میدان میں آنا بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ ہار اور جیت کے جو معاملات ہیں، لازمی بات ہے دو شخص جب میدان میں اترتے ہیں، ایک ہارتا ہے اور ایک جیتتا ہے۔ یہ ہار جیت مقدر کی بات ہے، لیکن یہاں پہ آنا اور پڑھنا یہ بہت بڑی ایک سعادت کی بات تھی، اور اس پلیٹ فارم انجمن نوجوانان سنت تحصیل کی کے پلیٹ فارم پہ الحمدللہ اس بار ٹوٹل 39 سے 40 طلبہ کرام نے اس میں الحمدللہ شرکت کی۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، اور سید بلال شاہ صاحب اور ہمارے جنرل سیکرٹری حضرت علامہ مولانا محمد رضوان زئی صاحب، ان کا بھی ایک بہت بڑا اس میں کردار ہے۔ انہوں نے جتنی بھی تگ و دو کی، جتنی بھی محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ محنت کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یاد رکھیے گا انجمن نوجوانان اہل سنت تحصیل کی، اس کی جو بنیاد ہم نے رکھی ہے صرف اور صرف اخلاص پہ رکھی ہے۔ مفتی صاحب نے ایک بات کی کہ اللہ ہمیں مزید اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ یقینی بات ہے اگر ہمارے دلوں میں اخلاص ہوگا، یہ تنظیم پھلے گی پھولے گی، انشاءاللہ یہ ترقی کرے گی۔ جس دن ہمارے دلوں میں انا آ گئی، انا کا مسئلہ آ گیا، اور ہم اپنی شہرت کے لیے، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں ذاتی، کہ میں کہوں کہ جی میں اس تنظیم کا صدر ہوں، میری واہ واہ ہو جائے، اگر شہرت کے لیے جس
جس دن ہمارے مائنڈ بن گئے، ہمارے ذہن بن گئے، تو پھر یہ تنظیم نہیں رہی۔ تو میری عرض ہے سب کابینہ ممبران سے مجھ سمیت کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور اس مشن کو لے کر صحیح معنوں میں ہمیں آگے مزید چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ مسابقہ جات ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ اس طرح کی اور سے اعلیٰ حضرت کی کانفرنسیں ہوتی رہے گی، شہادت امام حسین کی کانفرنسیں انشاءاللہ عز و جل انجمن کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ہوتی رہیں گی، اور میلاد کی جو محافل انشاءاللہ انجمن کے پلیٹ فارم سے ہوتی رہے گی۔ میری عرض صرف اتنی ہے، آپ تمام احباب ہمارا ساتھ دیں، جانی طور پر، مالی طور پر، جہاں کہیں بھی اس قسم کے پروگرام ہو آپ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ خود آئیں اپنے عزیز اقارب، اور اس سے بڑھ کر ایک ہمارا سلسلہ درس قرآن کا جو الحمدللہ ماہانہ کی بیس پہ ہمارا ایک درس قرآن ہوتا ہے، یعنی ایک مسجد میں ایک درس قرآن ایک مہینے کے بعد، تو میں یہ تمام احباب سے عرض کروں گا اس میں خصوصی طور پہ تعاون فرمائیں، یعنی آپ خود بھی آئیں اور اپنے ساتھ اپنے دوست احباب کو بھی لائیں، تاکہ یہ جو درس قرآن کا سلسلہ ہے اس کو مزید ہم جو نا مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں کامیاب و کامران ہو سکے۔ میری یہ چند گزارشات تھیں، اب جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہمارے جج صاحبان نے کرنا ہے، ان کے فیصلے کا انتظار ہے، وہ جیسے ہی اب نیچے آ جائیں گے تو انشاءاللہ فیصلہ فرما دیں گے۔ پہلی دوسری تیسری پوزیشن جن بچوں کی آئے گی انہیں باقاعدہ انجمن کے پلیٹ فارم سے انعامات کا سلسلہ انشاءاللہ وہ بھی انہیں دیے جائیں گے، ان کو حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی۔ جو بھی ٹوٹے پھوٹے لفظ بیان ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اینڈ کروں گا، کیونکہ آج اور سے اعلیٰ حضرت کا بھی تقریباً آج ہماری جو غوثیہ مسجد وہاں بھی اہتمام ہوا، یہاں بھی الحمدللہ اس کا اہتمام ہے، تو میں ان اشعار کے ساتھ کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ یہ تھے علامہ مولانا حافظ قاری وقاص احمد فیروزی صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح فیصلہ بیان فرما دیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کے لیے آنے والی گھڑی یہ گزری ہوئی گھڑیوں سے زیادہ بہتر ہوگی۔ اب یہ حضور کے لیے بھی اور حضور کے غلاموں کے لیے بھی یہی قاعدہ ہے، قیامت تک جس نے اپنا ربط اپنے محبوب نبی کے ساتھ قائم کیا اور دین اسلام سے وفا کی، تو پھر اس کے لیے یہی چرچا ہے جو عام ہوتا رہے گا۔ اس کی سادہ سی مثال کہ یہاں پر ہوکی کی سرزمین پر ایک ہی کانفرنس ہوا کرتی تھی، آج اس مہینے میں یعنی مہینہ بھی کیا بلکہ آج کے دن اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا حاضر بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی عرس کے لیے یہاں اس سرزمین پر 3 محافل کا انعقاد ہوا ہے۔ کتنی محافل کا؟ 3 محافل کا انعقاد ہوا ہے۔ ایک محفل ہماری عظیم دینی و علمی درگاہ دستگاہ دارالعلوم نوریہ معینیہ منطقہ کے اندر ہوا، دوسرا جامعہ مسجد غوثیہ ککی بازار کے اندر ہوا، اور تیسرا یہاں جامعہ مسجد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی شریف یہاں پر۔ تو یہ 3 ہے اس سال، انشاءاللہ یہ اسی طرح ہے کہ یہ ہر سال یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا اور یہ سلسلہ اسی طرح عروج پکڑتا رہے گا۔ اور اس کی دلیل ہے کہ جو شخصیت جن کا یہ عرس منایا جاتا ہے ان کا اخلاص کامل تھا، ان کا عشق مصطفیٰ کامل تھا، ان کی محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کامل تھی، اس محبت کا صلہ ہے، روز بروز چرچا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ کل تک وہ اگر ایک پروگرام تھا، آج 3 ہے، آج 3 ہے تو انشاءاللہ کل کے 6 ہو جائیں گے، اور یہ سلسلہ اسی طرح یہ بڑھتا رہے گا اور یہ تذکرے ہوتے رہیں گے اور مخلوق خدا عشق مصطفیٰ کی یہ جان پیتی رہے گی۔